خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام جو ہے شفت عاشر ہے، اور جیسا کہ آپ میرا چینل اگر فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ میں ان سیریز پر ویڈیو بنا رہا ہوں، ایسا ازدواج قائم کرنا جو مستقل رہے. اور آج اس کا آخری لیسن ہے، اور آخری لیسن میں سب سے اہم ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں، اور وہ اہم ٹاپک ہے کہ شادی کے اخراجات کیسے سنبھالے جائیں. دنیا کے اندر جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، مطلب جو 5 سے 10 بڑی وجوہات آتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ مالیات بھی ہے کہ پیسہ کیسے سنبھالا جائے، فائنانسز کیسے مینج کیے جائیں، کس طرح سے کمایا جائے، کس طرح سے خرچ کیا جائے. اس کے اوپر بہت زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں، اور آج ہم خداوند کے فضل سے اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں. تو چلے آئیں میرے ساتھ نکالیں. اور سب سے پہلا حوالہ جو ہمیں ملتا ہے وہ متی اس کا 6 باب، اس کی 19 سے 21 آیات، 24 سے 25 آیات، اور پھر 31 سے 33 آیات ملتی ہے. اور وہاں پر یسوع مسیح ہمارے لیے یہی اصول بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، آپ زمین پر خزانہ جمع نہ کریں بلکہ آپ آسمان پر خزانہ جمع کریں، کیونکہ زمین پر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مالیات ہیں، جو بھی فائنانسز ہیں، وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، مٹتا چلا جائے گا، لیکن جو بھی آپ آسمان پر جمع کریں گے وہ قائم رہے گا. سو اپنے لیے آسمان پر جمع کریں. انفارچونیٹلی لوگ یہاں پر آسائشیں چاہتے ہیں. دیکھیں، یہاں پر آپ کو یا تو آسائشیں مل بھی سکتی ہیں یا تو نہیں بھی مل سکتی، لیکن اگر ان کے اندر ہی آپ محنت کرتے رہیں گے تو آپ خدا کی دولت سے محروم رہ سکتے ہیں. یہ پوائنٹ یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، یہاں پر تو شاید ملے یا نہ ملے، آسمان پر تو لیں، وہاں پر آپ کو ضروری ملے گا اور وہاں پر قائم بھی رہے گا. یہاں پر آپ کما کے کریں گے بھی کیا، تھوڑے سالوں میں ہی وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد مزید یسوع مسیح بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ فکر نہیں کرنا اپنی. کس کی فکر نہیں کرنا؟ یہ فکر نہیں کرنا کہ کہاں پر رہیں گے، کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی فکر میں تو غیر قومیں رہتی ہیں، غیر قومیں جن کو خدا کا پتہ نہیں ہے. اور تم تو نہ صرف خدا کو جانتے ہو بلکہ تمہارا تو خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے کہ باپ اور بچوں کا ہوتا ہے. تو باپ کیا اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا؟ آبویسلی ضرور پوری کرتا ہے، تو وہ تمہاری ضروریات ضرور ہی پوری کرے گا. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ازدواج کے اندر آپ پریشان نہ ہو جائیں. کبھی کبھار یا تو مرد پریشان رہتا ہے، یعنی کہ شوہر، یا تو عورت پریشان رہتی ہے، یعنی کہ بیوی. سو دونوں میں سے کوئی بھی پریشان نہ رہیں، آپ کی ضروریات حل ہو جائیں گی. آپ خدا پر بھروسہ کریں. بلکہ اس کے برعکس ہمیں کیا بولا گیا ہے؟ اس کے برعکس ہمیں یہ بولا گیا ہے 33ویں آیت کے اندر، متی 6 باب اس کی 33ویں آیت لکھا ہوا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے خدا کی بادشاہی، راست بازی، یہ چیزیں تلاش کرنی ہے، باقی تو سب مل ہی جائے گا. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ ان کے بارے میں پریشان ہوتے چلے جاؤ گے اور انہی کو ڈھونڈتے چلے جاؤ گے تو آپ حقیقی دولت سے محروم رہ جاؤ گے. پھر فلپیوں 4 باب 6 سے 7، 11 سے 12 اور 19ویں آیت، وہاں پر پولس کہتا ہے، اور پولس کے وسیلہ خدا کا روح کہتا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ تمہاری درخواستیں خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. تو آپ کسی بات کی فکر کر کے کر بھی کیا لوگے؟ آپ کسی بات کی فکر کر کے کچھ بھی حل نہیں کر سکتے، لہذا فکر لیں ہی نہیں. بلکہ کیا کریں؟ بلکہ وہ کریں جس سے کچھ فائدہ ہو بھی سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا اور اس کو ماننا، اور اس کے ہاتھوں میں سب کچھ دے دینا. کیونکہ آپ فکر کر کے یا نہ فکر کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن خدا بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خدا کا کام پورا کریں. اور 7ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، فلپیوں 4 باب 7ویں آیت، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. اور پولس کہتا ہے کہ جو بھی ہے اس پہ راضی رہنا سیکھو، لیکن خدا تمہاری ضروریات، لالچ نہیں لیکن تمہاری ضروریات تمام کی تمام پوری کر دے گا. پھر پہلا پطرس 5 باب 6 اور 6 آیت اور 7ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اب آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب فائنانس کی بات ہوتی ہے تو یہ حوالہ جات ہم سے کیا پرومس کرتے ہیں کہ آپ خدا ترسی میں اپنی زندگی گزارے اور خدا تمام آپ کی ضروریات کا خیال رکھ لے گا. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ خدا ترسی میں زندگی گزاریں، یہ بہت ضروری ہے. باقی تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور آئی ڈونٹ نو، کبھی کبھار خدا چوز کر سکتا ہے وہ پوری نہ بھی کرے، بٹ یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ہاں خدا کی اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہی ہے. اس میں مجھے ایک بہت زبردست واقعہ یاد آتا ہے کہ کسی ملک میں، اور یہ واقعی سچا واقعہ ہے، مجھے ڈیٹیلز یاد نہیں ہے، لیکن کسی ملک میں پریچر تھا
جو بہت ہی اچھا پریچر تھا، بہت ہی اچھا خدا کا کلام سناتا تھا، بہت ہی راست باز آدمی اور حلیم آدمی، لیکن بس یہ بات تھی کہ وہ غریب تھا۔ ایک کرسمس کے دن، اور اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اس دن طوفان بھی بڑا آیا ہوا تھا، رات کو اس کے بچوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور وہ لوگ تنگی میں ہیں، اور بچے کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ کیا ہوگا کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا دعا کرو، خدا ضرور کوئی نہ کوئی مہیا کرے گا۔ اور بچے بولتے ہیں اچھا ڈیڈی اگر خدا نے کسی کو مہیا نہیں کیا تو ان کا ڈیڈ ان سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر خدا نے کسی کو مہیا نہیں کیا تو خدا خود دینے آ جائے گا۔ اور اگین یہ سٹوری ہمیشہ شیئر کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بہت رات گزرے، طوفان کے اندر ایک شخص ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کچھ کھانے کی چیزیں ان کو ایک ٹوکرے میں رکھ کے دیتا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے، اس کا چہرہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ اسے ٹھوکرا پکڑتا ہے وہ بندہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے اور بولتا ہے دیکھو بیٹا کھانا آ گیا ہے، اور بولتے ہیں ڈیڈ کون لے کر آیا؟ تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بولتا ہے بیٹے خدا خود دے کر گیا ہے۔ سو گاڈ ول ٹیک کیئر آف یور نیڈز۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہو، آپ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتے ہو، آپ اپنے طریقے سے تمام چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہو، دس از رانگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہیں کرو، محنت کرو، دیانتداری کے ساتھ محنت کرو، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بے ایمانی کے ساتھ محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ حلال پیسہ کمائیں، خدا اس میں برکت ضرور دے گا، دس از دا تھنگ۔ اور پھر ہمارے پاس کچھ اصول ہے، فائنینشیل اصول ہے، ہمارے پاس فائنینشیل پرنسپلز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جیسے کہ زبور 37:25، اس میں 37واں زبور اس کی 25ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہوا ہے میں جوان تھا بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ صادق کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ پھر مثال 3 باب اس کی 9 سے 10 آیات، اپنے مال اور ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے، یعنی کہ خداوند کو جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، دائے کی یا واٹ ایور آپ اس کو بولنا چاہتے ہیں، وہ ضرور دیں۔ یہ تمام چیزیں جس سے آپ خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، اور خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ پھر کیا پرنسپل ہے؟ مثال 22واں باب اس کی پہلی 2 آیات اور 7ویں آیت، نیک نام قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زیادہ پیسہ کمانے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اچھا نام کمائیں، اور آپ امیر ہے غریب ہے جو بھی ہیں، یاد رکھیں آپ کو جس حالت میں رکھا ہے خداوند نے رکھا ہے۔ ناؤ ایک بہت اہم پرنسپل جو اس کی 7ویں آیت کے اندر ملتا ہے، یہ تھا امثال 22واں باب اس کی 7ویں آیت، لکھا ہوا ہے مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ قرضہ نہ لے، یہ بائبل کا اصول ہے کہ قرضہ نہ لیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کرسچن قوم اتنی قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور کچھ ان کے پاس آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور کچھ ان کو لینا آتا ہو یا نہ لینا آتا ہو، قرضہ ضرور لینا آتا ہے۔ دس از ان ببلیکل، اسی لیے آپ ڈوبے میں، آپ پست حالی میں، مصیبت میں اور تنگی میں ہیں، کیونکہ آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ قرضہ لینا بند کریں۔ پھر مثال 23واں باب اس کی 4 اور 5 آیات، مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ، کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں، کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ سو دولت مند ہونے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بےکس نہیں ہونا چاہیے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، جسٹ لیو اٹ، کمائیں، شاد رہیں، مطمئن رہیں، اور خداوند ضرور آپ کو بدلہ دے گا۔ پھر آگے پہلا تimotheus اس کا 6 باب اس کی 8 سے 10 آیات، اور پھر 17 سے 19 آیات، وہاں پر پولس بات کرتا ہے کہ کس طرح سے دولت کمانے کے اس ہوس کے اندر لوگ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا ضرور ہمیں دے گا تاکہ ہم مطمئن رہیں، انفیکٹ لطف اندوز بھی ہوں، لیکن ہمیں بے ایمانی سے نہیں بلکہ صحیح طرح سے پیسہ کمانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وائز اس کا 5 باب اس کی 10 سے 20 آیات، وہاں پر تو وائز کہتا ہے کہ پیسہ ایک دم یوز لیس ہے، اور وائز یعنی کہ سلیمان کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن اطمینان نہیں تھا۔ کہتے ہیں میرے پاس بہت پیسہ لیکن اطمینان نہیں، تو کیا فائدہ اس پیسے کا؟ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سلیمان خدا سے پھر چکا تھا۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہر طرح کی چیز آپ کے پاس، لیکن خدا نہیں ہے،
you have nothing, you have lost everything. اور پھر آخری حوالہ ہمارے پاس ہے احبار اس کا 27واں باب اور اس کی 30 سے 32 آیات میں ہے. وہاں پر یہی بات ہے کہ خداوند کی تعظیم کر. اور ملاکی پھر 3 باب 8 سے 12 آیات, ان کے اندر یہ ہے کہ جب آپ خداوند کی تعظیم نہیں کرتے, جب آپ اپنی دائی یقین نہیں دیتے, جب آپ خداوند کی پرستش اپنے پیسے سے نہیں کرتے, تو پھر کیا آتی ہے؟ پھر تنگی آتی ہے. کچھ بہت اہم اصول جو ہمیں ملتے ہیں ازدواج کے بارے میں. سب سے پہلی بات, آپ محنت کریں لیکن دیانتداری کے ساتھ, پیسے کے لیے پریشان نہ ہو. کچھ بھی چیز ہو خداوند کے حضور پیش کرے, وہ آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے گا. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے خداوند کو دینا. اور خداوند کو دینا مطلب کیا؟ مطلب جو بھی آپ کی دائی وغیرہ ہے وہ ضرور خداوند کو دیں. اور اس کے بارے میں پریس پاکستان کے پیج پر بہت اچھی میری سیریز ہے, دولت, ملکیت اور اطمینان کی تلاش. آپ وہاں پر جا کر اور لیسنز دیکھ سکتے ہیں کہ دائی کی دینا کتنا ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کانسیپٹس ہیں, لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ مدد ملے گی. آخری حوالہ ہمیں 2 کرنتھیوں 9 باب ملتا ہے. اس کے اندر پولس کہتا ہے کہ مقدسین ہوتے ہوئے مقدسوں کی مدد ضرور کرو. تو ہم نے اپنے پیسے سے کیا کرنا ہے؟ پریشان نہیں ہونا, قرضہ نہیں لینا, محنت کر کے جو بھی کمانا ہے اس کو صحیح طرح سے خرچ کرنا ہے. اور نہ صرف خدا کو دینا ہے دائی کی, بلکہ ایمانداروں کی بھی مدد کرنی ہے. اگر بھائی یا بہن, جو بھی آپ کا ایماندار بھائی بہن ہے, اگر وہ پریشان ہے, ضرورت میں ہے, تو آپ اس کی مدد کریں. دس از واٹ یو فائنڈ ان دا بائبل. اور یقین مانیں خداوند آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے گا. سو ڈونٹ وری اباؤٹ فائنانسز. اگر آپ کو ویڈیو سیریز پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا. کسی کو اس کو سننے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اور اگلی سیریز کے لیے ضرور مجھے فالو کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ.